لك الحمد يا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 سے ہے اور درس نمبر یہ 7 ہے۔ سماعت کرنے سے پہلے آؤ اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آج کا یہ درس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی حضرات کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور پیش کروں گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلیں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے کہ اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کے کیا معنی ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام چلے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی یہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آج لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی کو برا مت کہو، کوئی بدعقیدہ ہے تب بھی کہتے ہیں اسے برا مت کہو۔ اور یہ ترمذی شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقوں میں لوگ تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا،
وہ اس طریقے پر ہوگا یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے حاصل ہونے والے کچھ فائدے ہیں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ کیسے مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یعنی یہ ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہدایت ملنا آسان ہے، لیکن اس پر ثابت قدم رہنا یہ بڑا کام ہے۔ جیسے ابھی کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے، نیک عمل کرنا شروع کر دے، بھائی اللہ کی طرف سے ہدایت ہی تو ہے، لیکن وہ کچھ دن عمل کرے اس کے بعد پھر وہی راستہ اپنا لے، تو پتہ چلا کہ ہدایت ملنا آسان ہے، لیکن اس پر ثابت قدم رہنا، اس ہدایت پر جو ملی ہے اس کے اوپر یہ سب سے محنت کا کام ہے۔ اسی پہ حضور کی حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، اور اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ بتائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم دعائیں، ہماری دعائیں دیکھو، آج ہماری دعا ہے یا اللہ پڑوسی کا 1 منزلہ ہے ہمارا 2 منزلہ ہو جائے۔ آج ہماری دعائیں ہیں یا اللہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، پڑوسی کے غرق ہو جائیں۔ آج ہماری دعائیں ہیں مولا ہمیں یہ عطا فرما دے، دنیا میں مجھے پیسہ دے دے، یہ ساری دعائیں ہیں نا ہماری۔ لیکن بزرگان دین کی دعائیں معلوم تمہیں کیا تھیں؟ صحابہ کی دعائیں آپ کو معلوم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی، جس کی اہمیت آج ہمارے معاشرے میں نہیں دی جاتی دعا کی۔ حضور نے فرمایا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی یہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ہدایت ملنا بہت آسان ہے، اس ہدایت پر ثابت قدم رہنا یہ کمال کا کام ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے، یہی دعا کرتے تھے یا اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ وہ یہی دعائیں کرتے تھے یا اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ہم نے کبھی دعا کی اپنے خاتمے کے بارے میں؟ اور حضور تو فرماتے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا در و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ تمہارا ایمان پہ ہوا تب تو رسول اللہ کی شفاعت تمہارے لیے۔ کیوں نہ ہم پیارے اپنی دعا، ہم جہاں دعا کرتے ہیں اسی دعا کے نصاب میں ہم یہ بھی شامل کر لیں، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، دین پر ثابت قدم رکھ، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ تو حضور نے دعا فرمائی، تو حضرت انس فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ سمجھیں آپ؟ بھائی بڑے نیک لوگ تھے، دیکھا اور بعد میں وہ بگڑ گئے، اور اس سے کیا پتہ چلا؟ 3 باتیں معلوم ہوئی، اس میں پہلی بات یہ ہوئی، دوسری بات ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، اور تیسری بات معلوم ہوئی تھی کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔
یہی طریقہ ہمیں بزرگان دین نے سکھایا، یہی طریقہ ہمارے علماء بھی ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اے لوگوں، دعائیں اپنے لیے بھی کرو، لیکن اپنی دعاؤں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ آپ نے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سماعت کر لی ہے، آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ان لوگوں کا راستہ، یعنی پہلے تھا یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا۔ تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل احسان فرمایا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یعنی اس کا ترجمہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے کچھ مسائل بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نفس غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے۔ تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات، کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، نہ بہکے ہوئوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ان سے مراد یہودی، بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل ہیں، جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل ہیں، بہکے ہوئوں سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں، تمام کفار سے الگ رہیں، نہ کہ ان کے طور طریقے اپنائیں، نہ ہی ان کے رسم و رواج، فیشن اختیار کریں، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کریں۔ ٹھیک ہے، اول الضالین کے بعد میں آمین کہتے ہیں، تو اس کا ایک معنی ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما، یعنی اگر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم
वलद्दाल्लीन यानी सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर गज़ब हुआ, ना बहके हुओं का। तो इस पर आमीन कहते हैं। आमीन का माना ही होता है कि अल्लाह तो कबूल फरमा। दूसरा माना इसका है अल्लाह तो ऐसा ही फरमा। आमीन से मुताल्लिक़ कुछ शरई मसाइल हैं। नंबर 1, यह कुरान मजीद का कलमा नहीं है, ठीक है। नंबर 2, नमाज के अंदर और नमाज से बाहर जब भी सूरह फातिहा ख़त्म की जाए तो उसके बाद आमीन कहना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। और नंबर 3, अहनाफ के नज़दीक नमाज में आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं बल्कि आहिस्ता कही जाएगी। तो आज का हमारा ये दर्स मुकम्मल हुआ। सूरह फातिहा का आपसे भी हज़रात ने समाअत किया। अल्लाह आपको इस दर्स की सूरह फातिहा की खूब बरकतें अता फ़रमाएँ। अब इंशाअल्लाह अगला हमारा दर्स सूरह बक़रा से शुरू होगा और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छा पैगाम पहुँचे, आपका दिल बाग बाग हो जाए। और हमारा मिशन यही है, हमारा मिशन है कि हर वो सुन्नी सहील अक़ीदा जिसकी आज दीन से जिसकी दूरियां हैं, मसरूफ़ियत की वजह से वो इल्म नहीं हासिल कर पाए, तो इंशाअल्लाह उन तक ये बात पहुँचानी है। आपसे भी हज़रात से गुजारिश है कि हमारा साथ दें। अल्लाह हमें और आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।